درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد صلی تعالی علی محمد۔ الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ربنا اجعلنا من عبادک الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہم ربنا اجعلنا من عبادک المتقین، آمین یا رب العالمین۔ سامعین، ہم قرآن حکیم کے منتخب مقامات کا مطالعہ کر رہے ہیں، سورۃ العصر کو اس مطالعہ کی بنیاد بناتے ہوئے۔ سورۃ العصر میں عظیم خسارے سے بچنے کے لیے 4 لوازمات کی پابندی ضروری قرار دی گئی تھی، اور وہ 4 لوازم ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق اور تواصی بالصبر ہیں۔ عظیم خسارے سے بچنا نجات ہے، اور نجات سے ہماری مراد صرف جہنم ہی کے عذاب سے بچنا نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے جو برزخی دورانیہ ہے، برزخی زندگی ہے، قبر کی جو حیات ہے یا قبر کا جو سلسلہ ہے، جہان ہے، اس میں عذاب سے محفوظ ہونا، محفوظ رہنا، بچا دیے جانا۔ پھر اس سے پہلے اس دنیا میں انفرادی یا اجتماعی عذاب سے بچا دیے جانا، اور پھر ایک فرد کے دل کی دنیا، اس میں اطمینان کو پا لینا۔ اس پوری جو طویل جو ایک سفر ہے، اس کے دوران میں جو اطمینان ہے، رحمت ہے، ہر درجہ پر، ہر مرحلہ میں، نجات سے ہماری یہ مراد ہے۔ نجات سے ہماری مراد صرف جہنم سے آزاد کر دیے جانا، بچا لیے جانا نہیں ہے، بلکہ اس دنیا میں دل کا اطمینان نمبر 1، نمبر 2 پھر دل سے باہر یہ جو دنیا ہے، اس میں اللہ کے عذاب سے بچا لیے جانا، پھر قبر میں سختیوں اور تعذیب اس سے بچا لیے جانا، اور پھر حشر کی رسوائی سے بچا کر جنت میں داخل کر دیے جانا۔ یہ نجات ہے، اصل میں مزہ اسی میں ہے۔ وگرنہ اگر آپ نے اس دنیا میں بھی مار کھائی اور قبر میں بھی آپ کو ہمیں رگڑا لگ گیا، حشر میں بھی ذلت ہو گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کے سامنے، اور بالآخر جہنم میں بھی کچھ عرصہ ہمیں گزارنا پڑا، تو یہ کوئی مزہ نہیں ہے۔ نجات، مزیدار نجات یہی ہے کہ ہم براہ راست اللہ کے فضل سے جنت میں داخل کر دیے جائیں۔ اس کے لیے ضروری ہے ان 4 لوازم کو پورا کرنا۔ لوازم جب کہہ رہے ہیں تو یہ نجات کے ریکویزٹس ہیں، تقاضے ہیں، مطلب ناگزیر ہے ان تمام شرائط کو پورا کرنا اس نجات کو پانے کے لیے۔ یہ ہے اصل میں بنیادی بات۔ اس ضمن میں ہم نے 4 مقامات کا مطالعہ کر لیا ہے، بس میں نام ذکر کر کے آگے بڑھتا ہوں۔ سورۃ العصر سب سے پہلا درس تھا، پھر اس کے بعد سورہ لقمان کا دوسرا رکوع، تربیت اولاد کے عنوان سے ہم نے پڑھا تھا اسے، پھر اس کے بعد اس میں یہی 4 چیزیں آئی تھیں، پھر اس کے بعد ہم نے، بلکہ اس سے پہلے آیت البر کا ہم نے مطالعہ کیا تھا، آیت نمبر 177 سورۃ البقرہ، پھر اس کے بعد سورہ لقمان کا دوسرا رکوع، اور آخر میں چوتھا درس اس سے پہلے سورہ حامیم السجدہ کی 7 آیات، آیت 30 تا 36 کا ہم نے مطالعہ کیا تھا۔ ان 4 دروس میں اصلاً سورۃ العصر میں بیان ہونے والی جو نجات کی شرائط ہیں، انہی کو مختلف انداز سے مختلف پیرایوں میں ذرا وضاحت کے ساتھ، ذرا اگلے درجے میں، اور پھر ان کی ختمی صورت کیا ہوگی، اس طرح سے بیان کیا گیا، یعنی کہ یہ مقدمہ پورے طور پر اسٹیبلش ہو جائے، ہمارے ذہنوں میں یہ بات مکمل طور پہ بیٹھ جائے کہ یہ ناگزیر ہیں نجات کے لیے۔
اور بھی بہت سے مقامات ہیں لیکن ان 4 پر اکتفا ہم نے کیا تھا۔ پھر اس کے بعد اب ہمارا جو معاملہ ہے مطالعہ کا اس طرح سے آگے بڑھ رہا ہے کہ ہر اصطلاح جو سورہ عصر کے اندر وارد ہوئی ہے، جو نجات کی شرائط آئی ہیں، ان پر علیحدہ علیحدہ ہم تفصیلی قرآن حکیم کے مختلف مقامات سے کلام کریں۔ اس ضمن میں ہمارا ایمان کا موضوع آج سے شروع ہو رہا ہے، اور اس کے لیے تمہیداً جس سورہ مبارکہ کا مطالعہ ہم نے کرنا ہے وہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ سورۃ الفاتحہ ابتدائی بلکہ پہلی مکمل صورت ہے جو نازل ہوئی، 5ویں یا 7ویں وحی اس کو کہا جاتا ہے، اور پہلی مکمل نازل ہونے والی صورت ہے۔ یہ سورہ مبارکہ، اس کی عظمت، اس کی فضیلت، اس کی اہمیت خود قرآن مجید میں بھی اور احادیث مبارکہ میں بھی وارد ہوئی ہے۔ قرآن مجید میں سورۃ الحجر میں آیت نمبر 87 میں بیان کیا گیا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، ہم نے آپ کو 7 بار دہرائی جانے والی ہیں اور قرآن عظیم عطا کیا ہے۔ اور اس سے مراد بہت سے صحابہ نے اس کی جو تعیین فرمائی ہے، تخصیص کی ہے کہ یہ اس آیہ مبارکہ سے مراد سورۃ الفاتحہ ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے جیسا کہ یہ وہ سورہ مبارکہ ہے جس کی مثل نہ تورات میں ہے، نہ زبور میں ہے، نہ انجیل میں، نہ خود قرآن مجید میں ہے، اور وہ وہی صورت ہے جسے تم سبع من المثانی والقرآن العظیم کہتے ہو۔ تو یہ ہے، مطلب یہ اس کا مقام ہے۔ پھر اسی طرح سے ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 نور عطا کیے گئے، ایک نور سورۃ الفاتحہ ہے اور دوسرا نور سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات ہیں۔ تو غیر معمولی بات ہے، یعنی ہم میں سے ہر شخص کی یہ طلب ہے کہ میں نورانی ہو جاؤں، میرا قلب منور ہو جائے اللہ تعالیٰ کی معرفت سے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم سورۃ الفاتحہ کو تھوڑا سمجھ لیں۔ پھر اس کی اہمیت اس سے بھی واضح ہوتی ہے کہ یہ سورہ مبارکہ صحابہ کرام کے درمیان بڑی پسندیدہ تھی، چنانچہ انہوں نے اس کے بہت سے نام رکھے ہوئے تھے۔ الفاتحہ اس کا نام ہے، اور یہ نام جو صورتوں کے نام ہیں یہ سارے کے سارے توقیفی امور میں سے ہیں، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نام رکھے ہیں، ٹھیک ہے۔ باقی اس سے نیچے بہت سے نام ایک سے زائد بھی دیے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نام اور صحابہ کرام نے بھی نام رکھے ہیں۔ تو الشافیہ، شفا دینے والی، بلکہ اس کے پیچھے تو ایک واقعہ بھی ہے نا، صحابہ کرام ایک مہم پر تھے اور ایک ان کا جو سردار تھا اسے کوئی چیز لڑ گئی زہریلی، تو پھر اگرچہ انہوں نے پہلے ضیافت سے انکار کر دیا ہوا تھا لیکن پھر آئے دوڑتے ہوئے کہ تم لوگ نیک لگتے ہو تو ہمارے اس سردار کے لیے کچھ جو ہے دم درود کر دو، اس کو ذرا شفا مل جائے، تو پھر انہوں نے سورۃ الفاتحہ پڑھ کے اس جو ہے وہ دم کیا۔ تو یہ شافیہ شفا دینے والی ہے، الکافیہ کفایت کرنے والی ہے، ہدایت کے لیے، معرفت کے لیے، معرفت خداوندی کے لیے۔ الوافیہ یہ وفا کرنے والی ہے، اساس القرآن اور ام القرآن، قرآن کی جڑ، قرآن کی بنیاد ہے، یہ اس سے افتتاح ہو رہا ہے قرآن مجید کا۔ پھر اسی طرح سے تعلیم المسئلہ بھی اس کو کہا گیا ہے، یعنی سوال کرنے کی تعلیم اس سورہ مبارکہ میں دی گئی ہے۔ پھر اسی طرح سے سورۃ الکنز بھی کہا گیا ہے، یعنی خزانہ ہے یہ سورت جو بہت بڑا خزانہ ہے، تو یہ بھی نام دیا گیا، اور بہت سے نام ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے مابین اس کی اہمیت کا ایک پہلو یہ بھی ہے۔ پھر اسی طرح سے اس کی اہمیت ہمارے سامنے آتی ہے کہ نماز میں اس کا مطلب رکن اعظم، نیوکلیس ہے نماز کا سورۃ الفاتحہ، اور یہ فرض ہے اس کی تلاوت۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اگر سورۃ الفاتحہ تلاوت نہ کی جائے تو نماز نہیں ہوتی، اگر سورت رہ جائے تو سورت کی تلاوت واجب ہے، اور واجب رہ جائے تو سجدہ سہو ہے، سنت رہ جائے تو سجدہ سہو بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی 3 چیزیں ہیں نا نماز میں، اگر کوئی فرض چھوٹ جائے تو نماز باطل ہے، کوئی واجب چھوٹ جائے تو سجدہ سہو سے اس کا ازالہ ہو جاتا ہے، کوئی سنت چھوٹ جائے تو ثواب میں کمی ہوتی ہے، سجدہ سہو کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ فرائض میں شامل ہے، جس کی سورۃ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب کا یہ معنی لیا گیا ہے فقہا کے مابین۔ اگرچہ تفصیلی بحث ہے، 2 رکعتوں میں چھوٹے یا ایک میں چھوٹ جائے تو بس وہ اس سے ہم گریز کر رہے ہیں، اور میرا مقام بھی نہیں ہے کہ میں یہ باتیں کروں۔ تو مختصر یہ کہ یہ
مطلب رکن اعظم ہم اسے کہہ سکتے ہیں نماز کا۔ پھر اسی طرح سے یعنی ہم اس سورۃ الفاتحہ کو ہر رکعت میں تلاوت کرتے ہیں، اور پانچوں نمازوں میں خواہ فرض ہوں یا نفل، خواہ اجتماعی ہوں یا انفرادی، ہر صورت میں ہم اس یعنی ہر صورت، صاد والا صورت یا سین والا نہیں، ہر صورت میں ہم اس سورہ مبارکہ کو تلاوت کرتے ہیں، اس کی تلاوت ناگزیر ہے۔ یہ کچھ باتیں ہیں اس سورہ مبارکہ کے لیے، ابتدائی کچھ تمہید ہمارے سامنے آ جائے۔ پھر اسی طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طویل حدیث ہے، حدیث قدسی ہے، مختلف طرق سے مختلف راوی ہیں اس کے، اور تھوڑے سے فرق کے ساتھ الفاظ آتے ہیں، تو ایک جو روایت ہے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس روایت کے راوی ہیں، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر لیا، ولی عبدی ما سأل، اور میرے بندے کے لیے وہ جو وہ سوال کرے گا۔ اور پھر فرمایا، جب بندہ یہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، یہ اب اس کی فضیلت دیکھیے کہ قرآن مجید کی کسی اور آیت کے بارے میں یہ نہیں آتا ہے کہ آپ ایک آیت تلاوت کریں اور دوسری طرف سے اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہوں، ٹھیک ہے، آپ کے نالوں کا جواب آئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ متوجہ ہوں۔ ویسے تو پورے قرآن کے حوالے سے آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ تمام جو آوازیں ہیں یا جو پکارنا ہے اللہ تعالیٰ کو، سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ متوجہ ہوتے ہیں جس آواز کی طرف، وہ تلاوت قرآن کی ہے۔ یہ ایک عمومی فضیلت حاصل ہے قرآن مجید کی آیات کو۔ پھر اس میں بھی خاص فضیلت ہے سورۃ الفاتحہ کو، جس کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب بندہ یہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اذا قال العبد الحمدللہ رب العالمین قال اللہ عز وجل حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ وَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قال اللہ تعالی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اثنا علی عبدی او مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی، میری ثنا بیان کی۔ پھر جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، مالک ہے بدلے کے دن کا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جواب ارشاد فرماتے ہیں فوض الی عبدی، میرے بندے نے اپنا معاملہ میرے سپرد کر دیا۔ مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک ہے، جب یہ وہ اون کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے تمام امور کو تفویض کر رہا ہے اللہ کی جانب، اس کے سپرد کر رہا ہے۔ بندے نے میری جانب میرے سپرد کر دیا اپنے آپ کو، یا اپنے سارے معاملے کو میرے سپرد کیا جب اس نے مالک یوم الدین کہا۔ بعد میں انشاءاللہ ہم تھوڑی بات کرتے ہیں اس پہ۔ وَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ، جب بندہ یہ آیت مبارکہ پہ پہنچتا ہے اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی نصفین وَلِعَبْدِی مَا سَأَلَ، یہ بات، یہ آیہ مبارکہ میرے اور میرے بندوں کے درمیان آدھی آدھی، اور میرے بندے کے لیے وہ جو اس نے مانگا۔ ظاہر بات ہے عبادت میں ہمارا رخ اللہ کی طرف ہے، اور دعا میں بھی اگرچہ ہمارا رخ اللہ ہی کی طرف ہے، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ سے ہم کچھ مانگ رہے ہیں بس، تو اب اللہ تعالیٰ عطا کریں گے۔ عبادات میں ہمارا رخ اللہ کی طرف ہے، اور دعا میں اب ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں، چنانچہ اللہ تعالیٰ عطا کرنے کے لیے ہماری طرف متوجہ، ہم سوال کر رہے ہیں وہاں پہ۔ پھر اس کے بعد ان تینوں آیات کو اکٹھا تلاوت فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اِذَا قَالَ الْعَبْدُ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ قال اللہ عز وجل، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان آیات کے جواب میں یہ ارشاد فرماتے ہیں ھذا لعبدی، یہ حاضی ہی لعبدی بھی آتا ہے، اور یہ میرے بندے کے لیے، وَلِعَبْدِی مَا سَأَلَ، اور میرے بندے کے لیے وہ جس کا اس نے سوال کیا، جو اس نے مانگا۔ تو یہ حدیث مبارکہ ہمارے سامنے اس سورہ مبارکہ کی خاص فضیلت کو واضح کر رہی ہے۔ ہم اس بات کو ہلکا نہ لیں کہ ہم بس ایسے ہی ہے، کچھ ارکان ہیں اور کچھ جو ہے وہ پڑھنا ہوتا ہے اور بس پھر ہم آ جاتے ہیں، نہیں، اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہیں اور اللہ تعالی ہماری ہر حرکت کو دیکھ رہے ہیں، اور اس میں خاص طور پر سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کا تو جواب بھی دے رہے ہیں۔ مطلب اگر نماز اس سطح پہ چلی جائے ہماری، تو یقیناً وہ
برائیوں سے روکنے والی اور فواحش سے دور کرنے والی بن جائے گی، اور نیکیوں کی طرف ہمیں تیزی سے بڑھانے والی بن جائے گی، نماز شعوری ہو جائے گی دوسرے لفظوں میں۔ اچھا، یہ تو تمہیداً کچھ باتیں ہیں جو سورۃ الفاتحہ کے ضمن میں۔ ایک اور بات ہے، وہ بھی ضمناً ذکر کر لیتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ تلاوت کی جاتی ہے نماز میں، اس کے حوالے سے مختلف آراء ہمارے سامنے آتی ہیں۔ 3 آراء ہیں جو معروف، ان کا خلاصہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک با جماعت نماز، انفرادی نماز میں تو آپ نے پڑھنی ہے سورۃ الفاتحہ نا، تو اجتماعی نماز میں خاص طور پر 3 آراء ان کو ہم سامنے رکھیں، اور ہم یہ اختیار نہیں رکھتے ہیں کہ ہم اپنی مرضی سے ان تینوں میں سے کسی ایک کو چن لیں، بلکہ جو مجتہدین، جو علماء جن کی ہم بات کو اتھینٹک سمجھتے ہیں اور اپنی زندگی کے تمام مسائل کا حل ان سے پوچھتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں، وہ جس رائے پر ہیں اسی پر ہمیں اس کو فالو کرتے ہوئے آگے بڑھنا چاہیے، اور یہ مزاج ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو 3 آراء ضمناً میں بس ذکر کرتا جاؤں کہ نمبر 1، جب امام کے پیچھے بالخصوص جب نماز آپ پڑھ رہے ہیں تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک سری نماز ہو یا جہری نماز ہو، مقتدی خاموش رہے گا، صرف امام قرات کرے گا۔ امام مالک رحمہ اللہ جب سری نماز ہو تو مقتدی تلاوت کرے گا سورۃ الفاتحہ، اور جب جہری نماز ہو، جیسے فجر کی 2 رکعتیں ہیں، پھر اسی طرح مغرب کی 2 رکعتیں ہیں، پھر عشاء کی ابتدائی 2 رکعتیں ہیں، امام جب تلاوت کر رہا ہے تو ہم خاموش رہیں گے۔ جو سری نمازیں ہیں ان کے اندر ہم سورۃ الفاتحہ پڑھ لیں گے، جبکہ امام احمد ابن حنبل اور امام شافعی رحمہم اللہ ان کے نزدیک سری نماز ہو یا جہری نماز ہو، مقتدی دونوں صورتوں میں تلاوت کریں گے، اور اہل حدیث حضرات ان کی بھی یہی رائے ہے۔ تو یہ 3 آراء ہیں۔ اصلاً اس کا طریقہ یہ ہے کسی بھی رائے، کسی بھی بات کو اپنانے کا، کہ جو علماء جن کی ہم پیروی کر رہے ہوتے ہیں ان کی طرف سے قرآن و سنت کے حوالے سے ان پر اعتماد کرتے ہوئے، تو زندگی کے تمام امور جن سے ہم پوچھ کے چل رہے ہوتے ہیں ان چیزوں میں بھی انہی کی ہم پیروی کریں، ٹھیک ہے۔ یا تو ہم مجتہد ہوں یا پھر ہم عامی ہوں، پیروی کرنے والے ہوں، تو مجتہد بن جائیں تو پھر آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو اتنا آگے بڑھیں تو ہمیں خوشی بھی ہوگی انشاءاللہ۔ اس کے بعد آئیے اس سورہ مبارکہ کے مضامین کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، کل تعریف، کل شکر اللہ ہی کے لیے ہے جو رب العالمین ہے، تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، بہت مہربان، نہایت رحم فرمانے والا ہے، مالک ہے بدلے کے دن کا، روز جزا کا۔ الحمد، کل تعریف اللہ کے لیے ہے، یعنی تمام تعریف اصلاً اللہ ہی کے لیے ہے، اور یہ بات ایک حقیقت بھی ہے۔ کیسے؟ ہم تمام مخلوقات اللہ تعالیٰ کی پیدا کرنا ہے، یعنی ہمارا ایک خالق ہے جس کی ہم مخلوق ہیں، اور تمام مخلوقات کے اندر جو بھی اوصاف ہیں وہ خالق ہی نے پیدا کیے ہیں۔ چنانچہ کسی بھی انسان کے اندر، کسی بھی شے میں جو بھی وصف پایا جاتا ہے وہ اصلاً کس کی وجہ سے ہے؟ اللہ تعالیٰ کی وجہ سے۔ چنانچہ جب آپ کسی کی تعریف کرتے ہیں تو الٹیمیٹلی کس کی تعریف ہو رہی ہے؟ اللہ رب العالمین۔ کل شیء یرجع الی الاصل، ہر چیز اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے، تو تعریف کا معاملہ بھی اصلاً اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹتا ہے کہ ہمارا خالق اللہ ہے، ہمارے اندر مختلف صفات کو پیدا کرنے والی ہستی اللہ رب العالمین کی ہے۔ چنانچہ جب بھی کسی کی ہم تعریف کرتے ہیں تو اصلاً اللہ تعالیٰ ہی کی تعریف کرتے ہیں، خواہ اللہ تعالیٰ کا خاص طور پر ذکر کریں یا نہ کریں، یہ ایک حقیقت ہے۔ الحمدللہ، کل تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم لوگوں کی تعریف کرنا چھوڑ دیں، ہم نے لوگوں کی تعریف کرنی ہے اور لوگوں کا شکر ادا کرنا ہے۔ روایت میں آتا ہے جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ کہ مجھے ایک امیجیٹ فائدہ پہنچا ہے ایک بالکل میرے پاس ایک بیٹھے ہوئے شخص سے یا میرے متعلقین میں سے، تو اب مجھے اس کا شکر گزار ہونا ہے،
مجھے اسے یہ جملہ نہیں کہنا چونکہ تم مخلوق ہو، چونکہ تمہارے اندر مخلوق ہونے کی وجہ سے تمام صفات خالق کی رکھی ہوئی ہیں، چنانچہ تمہاری تعریف بالکل نہیں ہے، صرف اللہ کی ہے۔ اس آیت کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہم نے ان کا شکریہ ادا کرنا ہے، جو بھی ہمارے محسن ہیں ان کا ہم نے شکر گزار بننا ہے۔ اور محسن حقیقی کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ بس یہ ذہن میں رہے کہ تمام صفات کمال، جو بھی اچھی صفات اللہ تعالیٰ نے مخلوقات میں رکھی ہیں، جو اچھی صفات ہیں وہ مخلوق میں اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے ہیں، چنانچہ اصلاً شکر، اصلاً تعریف بھی اللہ رب العالمین ہی کی ہے۔ تو یہ بنیادی بات ہے۔ الحمدللہ رب العالمین جب ہم یہ کہیں گے تو ہوگا کیا، یعنی اس سے کیا اثر پڑے گا ہمارے ذہن اور عمل پہ؟ یہ ایک بڑی حقیقت ہے جس تک ہماری اگر رسائی ہو جائے تو شرک کی تمام تر جڑیں کٹ جاتی ہیں۔ یعنی اسباب سے آگے بڑھ کر مسبب الاسباب ہمارا مقصود بن جاتا ہے اگر ہم اس ترتیب سے اس دنیا کو دیکھنا شروع کر دیں۔ یہ ہے اصل بات۔ پھر سورج دیوتا نہیں بنتا، پھر چاند دیوتا نہیں بنتا۔ شکر مطلب دیکھیں نا، شکر نعمت کے مقابلے پر ہوتا ہے۔ شکر جو ہے وہ کسی نعمت کے مقابل ہوتا ہے، یعنی کوئی آپ کے ساتھ نیکی کرے تو اس کے نتیجے میں جو جذبات پیدا ہوتے ہیں، جو کچھ آپ کہتے ہیں وہ شکر ہے۔ تو سورج بھی ہمیں بہت کچھ دیتا ہے، بہت سے فائدے زندگی کے اس سے ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ گائے بھی دیتی ہے بہت کچھ، چنانچہ ٹھیک ہے، مطلب اور بہت سی چیزیں ہیں، زمین بھی فائدہ دے رہی ہے۔ پھر تو مطلب ربوبیت کا ایک پورا نظام ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے جاری و ساری ہے۔ تو پھر اس طرح تو اگر ان اسباب ہی کو تک ہم محدود ہو جائیں، جو جذبہ تشکر ہے اس میں ہم اسباب تک محدود ہو جائیں، تو یہی ہمارے معبود بن جائیں گے۔ اگر ہمارے ذہن میں یہ حقیقت محو ہو جائے، یہ حقیقت ہمارے ذہنوں میں نہ رہے کہ ان اسباب کا پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، تو مشرک اقوام کا معاملہ یہی ہوا ہے اصلاً کہ مسبب الاسباب ان کے ذہنوں سے اوجھل ہو گئے، چنانچہ ان کی نگاہ اسباب تک محدود رہ گئی۔ ابراہیم علیہ السلام کی ساری ڈیمونسٹریشن، سارا کا سارا عملی مظاہرہ اسی بات کے لیے تھا، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں توجہ کرتا ہوں، رخ کرتا ہوں اللہ کی جانب جو پیدا کرنے والا ہے آسمان و زمین کا، اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں، میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ تو وہاں یہی بات ہے۔ تو الحمد کا جو کلمہ ہے یہ شرک کی جڑ کاٹ دیتا ہے۔ یہ چیز اگر سامنے رہے تو انسان بندوں کا بھی شکر گزار رہتا ہے اور اللہ رب العالمین کا بھی عبادت گزار بندہ بن جاتا ہے۔ یہ چیز اگر ذہن میں ہو تو انسانوں کے اندر پیدا ہونے والا جذبہ تشکر شرک کی صورت اختیار نہیں کرتا۔ یہ جذبہ، یہ حقیقت اگر سامنے رہے تو پھر سورج ہمیں جو فائدے دے رہا ہے، جواب میں ہم اسے کیا دیں؟ سجدہ دیں؟ ہرگز نہیں، یہ شرک ہو جائے گا۔ چونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ سورج اٹ سیلف کوئی حیثیت نہیں رکھتا، بلکہ اللہ رب العالمین کے حکم سے ہمیں فائدے دے رہا ہے، تو ہمارا رخ پھر اس بڑی حقیقت کو جاننے کی وجہ سے اللہ رب العالمین کی طرف ہو جاتا ہے۔ یہ ہے وہ بنیادی بات جو اس شرک کی تمام تر بنیادوں کو ختم کر دیتی ہے، منہدم کر دیتی ہے۔ تو الحمد للہ رب العالمین، کل شکر اللہ کے لیے ہے جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ رب العالمین مطلب العالم، عالم جو ہے وہ جہان کو کہتے ہیں، مطلب علم اسی سے ہے وہ نشان لگانا، اور جھنڈا بھی کہتے ہیں، علم جھنڈے کو کہتے ہیں نا، اور جھنڈا علامت ہوتا ہے کسی شے کی، کسی قوم کی، کسی قبیلے کی، کسی جماعت کی، کسی ملک کی، مطلب یہ جھنڈے ہوتے ہیں۔ تو عالم مختلف جہان ہیں، ان کی تقسیم مختلف انداز سے کی گئی ہے، عالم خلق ہے، عالم امر ہے، ٹھیک ہے، عالم برزخ ہے، پھر اسی طرح سے مخلوقات ان کے اپنے اپنے زندگی کے نظام ہیں، چیونٹیوں کا اپنا ہے، انسانوں کا اپنا ہے، شیروں کا ایک اپنا ہے، شہد کی مکھیوں کا ایک اپنا نظام۔ تو جو بھی یعنی ہاریزونٹلی افقی سطح پر یا عمودی جس انداز سے بھی آپ اس سارے کو دیکھیں، اس عالم کو، اس پورے جہان کو، پوری یونیورس کو، جو کچھ بھی مخلوق ہے،
اس سارے کی پرورش، اس سارے کی اس کی تربیت، اس کی حفاظت، اس کی پرورش کا انتظام اللہ رب العالمین کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی ربوبیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے جاری و ساری ہے. کوئی بھی شے اٹ سیلف افیکٹو نہیں ہے جب تک اللہ رب العالمین کا اذن نہ ہو. اس کا مطلب کیا ہے کہ چونٹیوں کو جو خوراک مل رہی ہے یا بچے کو جو خوراک امیجیٹلی ماں سے ملتی ہے، اور ماں کے رحم میں جو بچے کی پرورش ہے، بچے کی تخلیق کا سلسلہ آگے، یہ سب کچھ اللہ کے حکم سے جاری و ساری ہے. بادلوں کا، ہواؤں کا اور بارشوں کا، اور مطلب درخت اور یہ سارے جتنے بھی سائیکلز ہیں، سب کچھ اللہ رب العالمین کے حکم سے متحرک ہیں. اللہ رب العالمین اگر اپنی نگاہ کرم اس سے ہٹا دیں تو یہ سب کچھ مطلب پھر عدم میں چلا جائے، یہ ختم ہو جائے، اس کا کوئی نام و نشان باقی نہ رہے. تو رب العالمین، اللہ رب العالمین، جیسے ہم کہتے ہیں اللہ رب العالمین، تو یہ بہت پیارا جملہ ہے. ٹھیک، اللہ رب العالمین، اللہ جو پروردگار ہے تمام جہانوں کے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی کہتے ہیں، رب العالمین بھی کہتے ہیں. تو کل تعریف اللہ کے لیے ہے جو رب ہے تمام جہانوں کا. یہ مطلب اس کو فیل کیجئے، مطلب جسے کہتے ہیں نا، اکبر الآبادی نے کہا کہ حواس و ہوش گم ہے بحر عرفان الہی میں، یہ وہ دریا ہے جس میں موج کو ساحل نہیں ملتا. کتاب دل کافی ہے مجھے اکبر درس حکمت کو، میں اسپینسر سے مستعفی ہوں مجھے مل نہیں ملتا. مطلب یہ ہے نا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف، اللہ تعالیٰ کو جب ہم خالق اپنا مانتے ہیں اور پھر اس کو ہم اپنا رب مانتے ہیں اور یہ حقیقت ہمارے سامنے آتی ہے، تو پھر پوری طرح ہماری توجہ ہمہ تن اللہ رب العالمین کی طرف ہو جاتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ کا مزید تعارف کروایا جا رہا ہے، الرحمن الرحیم، وہ بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. اگرچہ حمد کے ضمن میں چند باتیں کی جا سکتی ہیں، بس اشارہ کر دیتا ہوں. اس امت کے ساتھ خاص ہے کچھ اس حمد کا تعلق، یعنی حمادون کہا گیا، بہت زیادہ تعریف کرنے والے اللہ رب العالمین کی صفات اور اس کی حمد بیان کرنے والے لوگ ہیں یہ. اور یہ بات فیکٹ بھی ہے کہ ہمارے ہاں الحمدللہ شرک فی الذات کا کوئی نام و نشان نہیں ہے امت مسلمہ میں. یہ واحد امت ہے جو بچی ہوئی ہے. شرک فی الصفات کا کہیں جہالت کی وجہ سے کہیں شائبہ اور شک اگر آتا ہے تو وہ بہت قلیل ہے. اور اسی طرح سے مطلب اکثر جو حصہ ہے الحمدللہ امت کا، کوئی یعنی کسی بھی گوشے میں ہم اللہ کے فضل سے اس شرک سے پاک ہیں، لہٰذا تعریف کرنے والے ہیں، حمد کرنے والے ہیں. زبان کال سے نہ بھی کرے تو زبان حال سے کر ہی رہے ہیں الحمدللہ. تو الحمدللہ رب العالمین، اس حمد کا تعلق امت سے اس طرح سے بھی ہے. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود عطا کیا جائے گا. آپ کا نام محمد، احمد، حامد، محمود، مطلب پہلے 4 نام ہی جو وہ اس میں مادہ جو ہے حامیم دال حمدی ہے. پھر اسی طرح سے جنتی جب جنت میں اللہ تعالیٰ کہیں گے داخل ہو جاؤ، جنت کے وارث بنا دیا جائے گا، تو آخری جملہ وہ کہیں گے الحمدللہ رب العالمین، کل تعریف اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے. مطلب قرآن مجید کا آغاز بھی اسی آیت سے ہے اور جنت میں داخلے کے وقت بھی یہی لفظ بولا، یہی آیت بولی جائے گی. غیر معمولی بات ہے. پھر اسی طرح جو اللہ کا شکر ادا کریں گے جنتی جنت میں داخل ہو کے، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، کل شکر کل ثنا اللہ کے لیے جو ہمیں یہاں تک لے آیا. ہم ہرگز اس قابل نہ تھے اگر وہ ہمیں یہاں تک نہ لاتا، اپنی مہربانی سے ہدایت دے کر راہ دکھا کے. تو اس طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلکہ اس مقام محمود پہ یہ بھی خاص بات ہے، لواء الحمد، حمد کا جھنڈا جو ہے وہ تھمایا جائے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الفاظ، مجھے کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خاص کلمات عطا فرمائیں گے جن سے میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کروں گا. گویا اس سے پہلے میں نے ان کلمات سے اللہ تعالیٰ کی تعریف نہیں کی ہوگی. خاص اس مقام پر خاص الفاظ کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد بیان کریں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. تو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. یہ مبالغہ کے سیغے ہیں دونوں، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. ان دونوں الفاظ کا حاصل کیا ہے کہ اگر ہمارے گناہ زمین و آسمان کو بھر دیں، لو بلغت ذنوبک عنان السماء فاستغفرونی اغفر لکم وانا اغفر الذنوب جميعا، اگر زمین و آسمان کے درمیان خلا تمہارے گناہوں سے پر ہو جائے پھر بھی مجھ سے مایوس نہیں ہونا.
مطلب شیطان کا جو چکر ہے وہ یہ کہ وہ کہتا ہے کہ مطلب تم نے یہ حرکت کر جو لی ہے تو اب کیا تمہارا منہ کس منہ سے جاؤ گے کعبے اب تم بھائی اسی منہ سے جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اور ہمارا رب معاف کرے گا انشاءاللہ. کعبے کس منہ سے جاؤ گے؟ اسی منہ سے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ معاف بھی کریں گے انشاءاللہ. ہر یقین ہے. مطلب توبہ پہ ہمارا ایمان ہے نا, توبہ والی آیات پر ہمارا ایمان نہیں ہے کیا؟ مطلب اللہ تعالیٰ معاف کرتے ہیں, یہ قرآن مجید کا حصہ نہیں ہے؟ اور قرآن مجید پر ہمارا ایمان ہے یا نہیں ہے؟ مطلب ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ کی معافی والی جو صفت ہے اس پر ہمارا ایمان ہے. اور جب ہم سے کوئی کمی بیشی ہو جائے جذبات میں آ کے, لا علمی میں یا ارادی طور پر بھی, تو اب کیا کریں؟ ایگزٹ کیا ہے, وے آؤٹ کیا ہے, کیسے نکلیں اس ساری شرمندگی سے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں ہمارے اوپر طاری ہو گئی ہے؟ اب اس گلٹ سے کیسے نکلیں؟ توبہ کریں. تو اگر تمہارے یعنی اس تک پہنچ جائیں, خلا کو پر کر دیں, فاستغفرونی, مجھی سے معافی طلب کرو, اغفر لکم وانا اغفر الذنوب جميعا, میں تمہیں بخش دوں گا اور میں تمام گناہوں کو بخشنے والا ہوں. اور یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. تو یہ بات ہمارے سامنے رہنی چاہیے. اللہ تعالیٰ بہت مہربان, نہایت رحم فرمانے والے ہیں. اس کا حاصل میں پھر عرض کروں گا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون. اب 30-35 سال لگ بھگ کھپایا اپنے والد کو اور یوسف علیہ السلام کو اور بنیامین علیہ السلام, ان سب کو بھائیوں نے, ان 11 بھائیوں تگنی کا ناچ نچائے رکھا ہے. لیکن آخر میں پھر یہی کہا جا رہا ہے انہو لا, وہ والد جب بھیج رہے ہیں جاؤ تلاش کرو, فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون. جاؤ ڈھونڈو, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو, ملے گا انشاءاللہ یوسف. تو وہ گئے اور انہیں اللہ تعالیٰ نے ملا دیا وہ ساری ترتیب جو. تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. انہوں نے بھی پھر اپنے باپ سے کیا کہا؟ معافی مانگ لی. تو اصل چیز یہ ہے کہ بندہ, میں یہاں پہ جو عرض کرنا چاہوں گا اس ضمن میں, ہم نے مایوس نہیں ہونا لیکن اپنے گناہوں کو اون بھی کرنا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے. مطلب جب آپ سیانے بن کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بیٹھیں گے نا تو پھر معافی کوئی نہیں ہونی, پھر ندامت بھی نہیں ہوتی گناہ پہ. جب آپ بندے بن کے, عبدیت جو ہے وہ بندہ مومن کی شان ہے, یہ ہم آگے بات کر رہے ہیں انشاءاللہ, میں اس کو مختصر کر رہا ہوں. تو جب ہمارا یہ ایمان ہے نا کہ ہم مطلب ٹرانسپیرنٹ ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے ہیں, بالکل سامنے ہیں, سارے کے سارے, ظاہر و باطن سب اللہ جانتے ہیں. تو اب یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے بندہ سیانہ بنے بیٹھ کے, نہیں وہ ایسے نہیں تھا, ایسے نہیں تھا, ایسے نہیں تھا, ایسے نہیں تھا, جیسے ہم بندوں کو داؤ پیچ دے لیتے ہیں ویسے ہی اللہ رب العالمین کے سامنے بیٹھیں تو مطلب آپ کی لیٹ کر رہے ہیں آپ اپنے آپ کو خود ہی, اللہ تعالیٰ کے قرب سے آپ اپنے آپ کو خود ہی دور رکھے ہوئے ہیں ایسا مزاج اپنا کے. تو بالکل آپ ننگے ہیں اللہ کے سامنے. حدیث کے الفاظ ہیں, تمام انسان ننگے ہیں مگر وہ جن کو میں لباس دوں. تو لباس کے بعد کسی کمرے میں اللہ سے چھپتے تو نہیں ہیں, تو لباس میں کیا چھپ جاتے ہیں؟ انہو علیم بذات الصدور, وہ سینوں کے بھیدوں تک سے بھی واقف ہے. وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ, جو وسوسے آتے ہیں, جو خیالات تمہارے جی میں, اللہ ان کو بھی جانتے ہیں, تمہاری رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہیں ہم. تو یہ بات, اللہ تعالیٰ کی رحمت عام ہے اس دنیا میں تمام مخلوقات کے لیے, چنانچہ اس سے استفادہ کرتے ہیں زیادہ سے زیادہ اہل ایمان اس دنیا میں. جب کبھی کمی بیشی ہو جاتی ہے تو معافی مانگ کے اس کا قرب پاتے ہیں. اس دنیا میں رحمت عام ہے تمام مخلوقات کے لیے, لیکن اس دنیا میں بھی اس کی رحمت سے سب سے زیادہ مستفید ہونے والے لوگ ایمان والے ہیں. لیکن آخرت میں یہ رحمت صرف خاص ہوگی اہل جنت کے لیے. آخرت میں یہ رحمت خاص ہو جائے گی صرف ان لوگوں کے لیے جو ایمان والے ہیں. دنیا میں اللہ تعالیٰ کافروں کو بھی نوازتے ہیں اور بہت سے لوگوں کو, سب کو نواز رہے ہیں. کل مخلوقات ان کی تربیت اور ان کی ربوبیت اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, احکام جاری کر رہے ہیں, رزق دے رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں. لیکن آخرت میں یہ رحمت خاص ہو جائے گی اہل ایمان کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ ہمیں انہی میں رکھے اور انہی میں جو ہے ہماری موت ہو. مالک یوم الدین, مالک ہے بدلے کے دن کا, روز جزا کا. یعنی یہ پوری کی پوری ہماری جو زندگی ہے, اس کے جتنے بھی اعمال ہیں ظاہری باطنی پوشیدہ اور لوگوں کے سامنے, ان تمام کا ایک ریکارڈ ہے. اور
قیامت والے دن اللہ رب العالمین اسے ہمارے سامنے پیش کر دیں گے. کل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ ونخرج لہ یوم القیامۃ کتابا یلقاہ منشورا اقرأ کتابک کفی بنفسک الیوم علیک حسیبا. تب اس دن وہ یہاں کہیں جہاں بھی ایک اعلیٰ نصب ہے وہ کیسا ہے اور کہاں ریکارڈنگ ہو رہی ہے ابھی یہ تو ہماری ایکسیس میں نہیں ہے، لیکن ہم اس پر ایمان لاتے ہیں. اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے، فرشتوں کا بھی بیان کیا ہے، وہ لکھتے ہیں دائیں بائیں بیٹھے نیکیاں برائیاں. تو وہ سارا دستاویزات وہ ہمارے سامنے پھیلا دی جائیں گی، یہ ہیں تمہاری اعمال اور یہ پیچھے نیتیں بھی ان کے، یہ سارا کچھ یہ لو، یہ دیکھ لو. امام مبین، بلکہ بالکل سامنے ایک روشن کتاب اس میں پیش کر دیا جائے گا، وہ اسکرین ہے وٹس ایور جو کچھ بھی ہوگا ہمارے سامنے آ جائے گا. تو مالک یوم الدین، مالک ہے بدلے کے دن کا، یعنی بدلے کے دن ایک ریزرکشن، ایک جزا و سزا کا معاملہ ہونے والا ہے. یہ کائنات ایسے ہی الٹ اپ نہیں چلتی جا رہی کہ بس انسان آ رہے ہیں جا رہے ہیں مرتے رہیں گے جیتے رہیں گے اور یہ ایسے ہی رہے گی. دائم آباد رہے گی دنیا، ہم نہ ہوں گے ہم سا کوئی اور ہوگا. اگر یہ اس سینس میں ہے تو ملحدانہ بات ہے. ٹھیک ہے، ناصر کاظمی ہے، مطلب اس کا دائم آباد رہے گی دنیا، ہم نہ ہوں گے ہم سا کوئی اور ہوگا. اگر اس میں اس کی مراد آخرت کی نگیشن ہے، آخرت کے استخفاف ہے تو یہ کفر ہے. ٹھیک ہے، کوئی دائم آباد نہیں رہنی یہ دنیا. یہ جو کچھ بھی ہے، انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا، یہ بامقصد بنائی گئی ہے کہ انسانوں اور جنوں کا امتحان ہو. مکلف مخلوقات یہی دو ہے نا. اور پھر ہم اس کو کیا کریں گے، وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اس کو ہم ہموار اور چٹیل میدان بنا دیں گے. یہ سب کچھ زینت تہس نہس کر دیں گے، اس کو بلڈوز کر دیں گے، ہر چیز کو ہم ڈیمالش کر دیں گے. یہ ہوگا، یہ ہے. تو مالک یوم الدین میں بدلے کے دن کو بھی فوکس میں لایا جا رہا ہے کہ آخرت پیش نظر رہے گی تو اعمال درست رہیں گے. اس کے بعد آخرت اللہ رب العالمین ہمارا خالق، ہمارا مہربان رب، اور ان تمام اعمال کا نتیجہ نکلنا ہے. اچھا، یہاں رک کے یہ بات دو چیزیں نوٹ کر لیجئے. نمبر ایک کہ ہم نے سورہ لقمان میں پڑھا تھا نا، بلکہ آگے چل کے بھی سورہ نور کی آیات میں بھی آ جائے گا، اور سورہ لقمان میں بھی ضمناً یہ بات آئی تھی کہ سلیم الفطرت آدمی تھے وہ. ٹھیک ہے، یعنی کسی نبی کی پیروی میں تھے، جو قول اقوال اور اعمال نقل ہوتے ہیں نا. آج بھی بہت سی چیزیں ہم نے اپنے بزرگوں سے سیکھی ہیں، کتابوں سے پڑھ کے تھوڑے کی ہیں. تو جو روایت میں ایک جاری ہوتا ہے تسلسل میں دینی احکام، بعض چیزیں ان پر وہ عامل تھے اور اپنے بیٹے کو بھی اسی کی تلقین کر رہے تھے. سلیم الفطرت بھی تھے. ٹھیک ہے، ان کی فطرت ابھی مسخ نہیں ہوئی تھی. فطرت کیا چیز ہے؟ مطلب فطرت وہ باطنی صلاحیت ہے جس سے انسان اللہ تعالیٰ کی ذات کی کچھ معرفت، ذات کی مطلب اللہ تعالیٰ تک رسائی حاصل ہو جاتی ہے اس کو، اپنے خالق تک جس صلاحیت سے وہ پہنچ جاتا ہے اور اس کی چند صفات تک، اس صلاحیت کو فطرت کہتے ہیں جو ہر شخص کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم. تو اللہ رب العالمین نے ہمارے اندر اللہ تعالیٰ کی پہچان کی صلاحیت ودیت کی ہوئی ہے. اب یہ صلاحیت ہم اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ تک پہنچتے ہیں اور اس کی چند صفات تک کہ ہاں یہ ساری دنیا چل رہی، یہ مطلب انسانوں میں سے کوئی اس دنیا کا بنانے والا نہیں ہے، نہ کوئی دعویٰ ہے نہ اس کا امکان ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ اس کو چلا رہے ہیں. اور یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس میں نیکی کا نتیجہ نہیں نکل رہا، برائی جو ہے وہ پھیل رہی ہے، ظالم عیاشی کر رہے ہیں اور مظلوم جو ہے وہ پیچھے چلے جا رہے ہیں. پھر اہل ایمان جو ہیں وہ ہر دور میں بیچارے سختیوں میں ہی ہوتے ہیں، اور جو اہل کفر ہیں وہ عیاشیاں کرتے ہیں. ان کی تہذیب جو ہے وہ مادی اعتبار سے مثالی بن کے ہر دور میں مسلط ہونے کی کوشش کرتی ہے. وَيَذْهَبَ بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَىٰ کی طرف اشارہ ہے. تو یہ کیا ہے؟ تو اس سے وہ شخص قلبی طور پر، ذہنی طور پر اس طرف منتقل ہوتا ہے کہ ایک جہان ہونا چاہیے جہاں پہ ان تمام چیزوں کا نتیجہ نکلے. تو اللہ تعالیٰ کی اور کچھ صفات کہ خالق ہے، بہت زبردست تخلیق ہے، اس کا کنٹرول یہ بھی ہمیں پتہ چل جاتا ہے، اس سارے نظام کے چلنے سے ایک انتظام کیا ہوا ہے اس نے. تو فطرت اس صلاحیت کو کہتے ہیں جس سے انسان اللہ تعالیٰ کی ذات تک کہ اللہ ہے اور اس کی کچھ صفات تک کہ وہ ہمیں رزق دے رہا ہے، وہ ہمارا بڑا ہے، وہ جانتا ہے ہمیں
تبھی ہمارے تک وہ سارا ربوبیت کا نظام جاری و ساری ہے، اور ان تمام اعمال کا کچھ نتیجہ نکلنا چاہیے، اس تک اس کی رسائی ہوتی ہے۔ اسی کو ہم دوسرے لفظوں میں کہیں گے توحید نظری، فکری توحید، نظری توحید، اللہ کو ایک ماننا، اور وہی تمام تر اختیارات اسی کے پاس ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ اس دنیا سے لے کے آخرت تک کا سفر ہے فکری توحید کے ساتھ، فکری سفر ہے، یعنی اس دنیا سے لے کے آخرت تک کا، تو یہ پوری بات ہو گئی ہے اس میں، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد عملی توحید، اس کے طرف جو ہے وہ بات آ رہی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، دکھا ہمیں سیدھا راستہ۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین بہت اہم مقام ہے، مطلب اس سورہ مبارکہ میں اس کا ایک خاص مقام ہے، ٹھیک ہے۔ بنیادی بات تو یہی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کو پا لینا، لیکن اللہ تعالیٰ کو پا لینے کے بعد اب کیا کریں، اس ضمن میں بنیادی بات جو ہے وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے ہمارے اینڈ سے۔ تو نعبد، ایاک نعبد، قرآن مجید کا یہ انداز ہے خاص کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، مطلب تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے، ہم تیرے ہی بندے ہیں، تیرے سوا کسی کے بندے نہیں ہیں۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، تجھ ہی سے مانگتے ہیں، تیرے سوا کسی سے کچھ نہیں مانگتے، کوئی دے نہیں سکتا تیری اجازت کے بغیر، ہمارا یہ ایمان ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر اسی طرح سے اس آیہ مبارکہ کو آپ یعنی اگر عبادت کے لفظ کو ساتھ میں علیحدہ سے سمجھ لیں تو یہ بھی مفید ہوگا کہ عبادت کسے، اب غلام کو کہتے ہیں، اور غلامی کو اگر سمجھنا ہے تو وہ ملازمت کے بالمقابل آپ سمجھ سکتے ہیں نا، ملازم خاص وقت کے لیے خاص کام کے لیے ہوتا ہے، ٹھیک، اور کسی معاہدے کے تحت ہوتا ہے اور اس میں اس کی کوئی حیثیت ہوتی ہے، لیکن جو غلامی ہے اس میں ایک تو بندے کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، کوئی استحقاق نہیں ہوتا، کوئی اسٹیبلشڈ رائٹ نہیں ہوتا اس کا کہ یہ حق ہے اس کا، نو، کچھ نہیں ہوتا۔ پھر اسی طرح سے وہ کس کام کے لیے ہے، جو مالک کہہ دے، کتنی دیر کے لیے ہے، جب مالک کہے۔ تو غلامی کا جو تصور ہے اس دنیا میں بھی ایسے رہا ہے نا، رائج رہا ہے، آج بھی، مطلب غلام ہی ہے، امریکہ کے غلام ہے، تو اس میں جو وہ چاہتا ہے کرواتا ہے، جب چاہتا ہے کرواتا ہے۔ یہ کارپوریٹ جو کلچر ہے، کارپوریشن جو کارپوریٹ سوسائٹی، اور یہ پورا سرمایہ دارانہ جو طرز حیات ہے، اس میں ہم جن عالمی طاقتوں کے مطلب غلام ہیں، تو وہ جب چاہتے ہیں ہم سے جو چاہتے ہیں کروا لیتے ہیں، جس وقت چاہتے ہیں کرواتے ہیں، صبح شام، کوئی وقت متعین نہیں ہے ان کے آرڈر کا۔ مطلب یہ جو کہ تو اس کی انفرادی مثالیں ماضی کی جو غلامی ہے اس سے ہم لے سکتے ہیں۔ یہ ایک اجتماعی مثال تھی غلامی کی، وہ یہ کہ مالک جو حکم دے، جب حکم دے، اور جو چاہے کھلائے، جو چاہے پلائے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو ہم اللہ رب العالمین کے بندے ہیں۔ دنیا میں کسی انسان کا غلام ہونا یہ باعث عار ہے، ذلت کا باعث ہے۔ اللہ کا بندہ ہونا یہ شان ہے بندہ مومن کی، یہ کمال ہے اصل میں۔ اب دیکھیں نا ذرا اس دنیا کی مثالیں لے لیں، کسی بڑی فرم کا جو جنرل مینیجر ہوتا ہے اور پھر اس کے اوپر جو ایگزیکٹو جو ہے وہ مینیجر ہوتا ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، اب اس کی جو ایک حیثیت ہوتی ہے، مطلب وہ یہ کون ہے جی، یہ فلاں جو انڈسٹری کے مالک ہیں، یہ ان کے خاص بندے ہیں، سارا حساب کتاب ان کے پاس ہوتا ہے، اور ان کی ایک شان ہوتی ہے، مطلب وہ فخر محسوس کرتے ہیں اس بات پہ کہ میں خاص بندہ ہوں فلاں جو انڈسٹریلسٹ ہے ان کا، اس مل کے مالک کا میں خاص بندہ ہوں۔ اب مطلب یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ کمال یہ ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اس میں عزت محسوس کریں۔ ہم انسانوں کا ملازم ہونے میں عزت محسوس کرتے ہیں، یہ مطلب اصل عزت جس شے میں محسوس کرنی چاہیے وہ یہ کہ میں رب العالمین کا بندہ ہوں، اور پھر اس میں حلاوت محسوس کرنی چاہیے، اللہ کا بندہ ہوں میرا رب اور میں، اللہ تعالیٰ میرا رب، میں اللہ تعالیٰ کا بندہ، میں اللہ تعالیٰ کا بندہ، اللہ تعالیٰ میرے رب۔ یہ ایک تعلق ہے عبد اور رب کا، اس کو فیل کرنا۔ تو عبدیت مطلب میں اللہ کا بندہ ہوں، یہ میرا فخر ہے، یہ میری شان، یہ میری عزت ہے، یہ میری توہین ہرگز نہیں ہے۔ نمبر 2، اس میں
کچھ معنی، مطلب اس کو غایت التذلل، العبودیہ مل عبودیہ، اب یہ عبودیت کیا ہے؟ یہ غایت التذلل، یہ پستی کی انتہا ہے، یعنی انتہائی بچ جانا کسی کے سامنے. تو انتہائی بچنا کس کے سامنے ہو سکتا ہے؟ یہ غایت الافضال کے سامنے غایت التذلل ہوتا ہے، یعنی جو سب سے بڑا ہو اس کے سامنے سب سے زیادہ جھکنا ہے. تو سب سے بڑے اللہ رب العالمین ہیں، چنانچہ ہم اللہ رب العالمین کے سامنے سب سے زیادہ جھکتے ہیں، اور اللہ ہی کے سامنے جھکتے ہیں، اور کسی کے سامنے نہیں جھکتے ہیں. عبادت، اس کو ایک اس طرح بھی دیکھ سکتے ہیں، پھر اس طرح سے بھی بیان کیا گیا اس کی تعریفات کہ العبادت تجمع وصلین، دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہے عبادت. ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں غایت الحب مع غایت الذل والخضوع، انتہائی درجے کی محبت اللہ رب العالمین کے ساتھ اور انتہائی درجے کی اس کے سامنے پستی اور عاجزی کا مظاہرہ، یہ ہے اصل میں عبادت. اس کا خلاصہ یہ ہے، حاصل یہ ہے، یعنی ہم جب بھی عبدیت کی بات کرتے ہیں تو یہ اصل میں انہوں نے عبدیت یعنی عبد ہونا اور مزاج جو ہے عبدیت والا، اس کو اس تعریف میں بیان کیا ہے. ہم اعمال تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن مزاج عبادت والا نہیں ہوتا، بندگی والا نہیں ہوتا. یہ بہت ضروری بات ہے اس ڈیفینیشن میں جو بات ہمارے سامنے آ رہی ہے. انتہائی درجے کی محبت اور انتہائی درجے کی پستی اور عاجزی، یہ ہے عبادت. تو اللہ رب العالمین کے ساتھ انتہائی درجے کی محبت، والذین آمنوا اشد حبا للہ، ہمیں اپنے جانچنا ہے اپنے آپ کو. ہم نے پچھلی دفعہ بات کی تھی کہ محبت میں اگر اللہ تعالیٰ سے اوپر کوئی ہو گیا تو یہ شرک اکبر ہے. محبت میں اللہ سے اوپر کوئی نہیں ہو سکتا. والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور پستی اور عاجزی اللہ رب العالمین کے سامنے انتہائی درجے کی، یہ ہے عبادت. تو اس کو ہم آسان الفاظ میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس کیفیت کے ساتھ زندگی کے ہر لمحے میں ہر کام ہر وقت اللہ کے حکم کے مطابق کرنا، یہ عبادت ہے. شعوری زندگی کا ہر لمحہ اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق گزرے، یہ ہے عبادت، یہ ہے بندگی. اور اس کا جوہر، اس کا خلاصہ، اس کا عطر جو ہے وہ کیا ہے؟ عبادات، جس میں ہمارا رخ خالصتاً اللہ رب العالمین کی طرف ہوتا ہے. اور یہ عبادات کیا کرتی ہیں؟ یہ ہماری بندگی کو تازہ رکھتی ہیں. یہ یعنی دن میں 5 وقت جب ہم مسجد میں حاضر ہوتے ہیں تو یہ یاد دہانی ہے اللہ کے ساتھ تعلق کی، یاد دہانی باقاعدہ اس کے سامنے بچھ کے، گر کے، کھڑے ہو کے، اس کا ذکر کر کے، زبان سے، دل سے، جوارح سے اس چیز کو تازہ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں. جس کے سامنے مسجد میں جھک رہے ہیں اسی کے سامنے ہم باہر مسجد کے بھی اسی کے سامنے ہی جھکیں گے. ہمارا وہی رب ہے، ہمارا حاکم، اور ہمیں حکم دینے کا حق صرف اسی کو ہے. جو ہمارا خالق ہے، ہمارا پالنہار ہے، پروردگار ہے، وہی ہمارا حاکم بھی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بات، اس کی تازگی کے لیے ہم 5 وقت مسجد میں جاتے ہیں، پھر روزے رکھوائے جاتے ہیں ہمیں، پھر حج لازم کیا گیا ہے صاحب استطاعت پہ، صاحب نصاب پہ زکوٰۃ فرض کی گئی ہے، اور صاحب استطاعت جو ہے اس پہ روزہ جو ہے اسے فرض کیا گیا ہے، تاکہ یاد دہانی رہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں. یہ یاد دہانی کا ذریعہ ہے، عبادت کی تازگی کا ذریعہ ہے عبادات. اس طرح سے بھی اس کو بیان کیا جاتا ہے. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم تجھی سے مانگتے ہیں. اچھا، ایک اور چیز اس ضمن میں سمجھ لیں، پھر ہم انشاءاللہ اس کو بس مکمل کر لیتے ہیں کہ یہ مضارع کا صیغہ ہے. مضارع ہے، اور ماضی اور مضارع عربی میں 2 ہی افعال جو ہے وہ آتے ہیں. ماضی گزرے ہوئے زمانے کے لیے، اور مضارع حال اور مستقبل دونوں معنی اس میں شامل ہوتے ہیں. تو اگر ہم اس کا حال کے اعتبار سے ترجمہ کریں تو یہ دعویٰ بنتا ہے. عبادت کی ہم نے جو تعریف سمجھی ہے اس کے ذیل میں ہم ذرا اپنا جائزہ بھی لے لیں نا. ایاک نعبد، ابھی اگر حال کے اعتبار سے، پریزنٹ کے اعتبار سے اس سینس میں اگر ترجمہ کریں گے تو کیا بنے گا؟ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. تو کیا کر رہے ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ کی مکمل بندگی اس سارے عالمی سرمایہ دارانہ نظام کے تحت ممکن ہے؟ جتنی ہمارے بس میں ہے کیا اتنی کر رہے ہیں انفرادی سطح پہ؟ نمازیں
یعنی تین چیزیں، عبادات، ہماری معاشرت میں حیا، ہماری معیشت میں حلال انفرادی سطح پر ہے، مطلب ان تین چیزوں کو دیکھ لیں پہلے تو. پھر اس سے آگے بڑھ کر اجتماعی زندگی میں کیا اللہ تعالیٰ کے دین کو زندہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ عبادت تو ہے، شعوری زندگی کا ہر لمحہ اللہ کے حکم کے تابع ہو، تو کیا ہے مطلب؟ یہ دعویٰ ہے جو سچا نہیں ہے افسوس کے ساتھ. ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور مستقبل کے اعتبار سے کریں تو یہ ایک وعدہ ہے اللہ کے ساتھ، ہم تیری ہی عبادت کریں گے. اور دن میں کتنی دفعہ ہم اس کو دہراتے ہیں اور بس ایسے ہی گزر جاتے ہیں. ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یہ دعویٰ ہے. اب دیکھ لیں اس میں ہم کتنے سچے ہیں. ایاک نعبد، مستقبل کے اعتبار سے یہ وعدہ ہے، اور اگلی نماز تک ہم کتنی بندگی کرتے ہیں، اللہ کے کتنے احکام کو مانتے ہیں، اس کے دین کو زندہ کرنے کی کتنی کوشش کرتے ہیں، اس کا بھی جائزہ لے لیں. پھر مستقبل میں، پھر اگلی نماز میں، پھر اگلی نماز میں، پھر تو یہ یاد دہانی کے لیے نماز، اقیم الصلاۃ لذکری، تو یہ اس کو ہم دیکھ لیں. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ ہی سے مانگتے ہیں. اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، دکھا ہمیں سیدھا راستہ. صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان پر تیرا غضب ہوا اور نہ ہی وہ گمراہ ہوئے. یا اس طرح بھی ترجمہ کیا گیا ہے کہ ان لوگوں کا راستہ کہ جن پر نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غضب ہوا اور نہ ہی گمراہوں کا. اچھا، ہدایت اجتماعی زندگی میں تو ہم محتاج ہیں ہی ہیں نا اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے، انفرادی زندگی میں بھی محتاج ہیں. کیا ہم عبادات کا نظام از خود وضع کر سکتے ہیں؟ کیا رسمیں ہم خود طے کر سکتے ہیں؟ اب دیکھ نہیں رہے کہ انسانیت کے گلے کا توق بنی ہوئی ہیں یہ چیزیں، وہ عبادات جو خود انسانوں نے بنائی ہیں. یوگا کا جو انداز ہے، اور پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں الٹے سیدھے لٹک کے انسان، ننگے پاؤں کہاں سے کہاں تک جاتے ہیں، چھلے ہوئے ہیں. مطلب اللہ رب العالمین نے ایک انتہائی، مطلب اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو چیز ہوگی اس میں اعتدال ہوگا. تو ہم اپنی انفرادی زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں ہدایت کے لیے، اور اجتماعی زندگی میں بھی محتاج ہیں ہم اللہ ہی کے. چنانچہ یہ پورا پیکج ہمیں ملتا ہے یا میسر آتا ہے رسولوں کے ذریعے. اہدنا الصراط المستقیم، یہی ہم مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے. زید بن نفیل بن شرجیل اللہ تعالیٰ سے یہی مانگتے تھے، اے اللہ میں تیری عبادت کرنا چاہتا ہوں لیکن نہیں جانتا کیسے، بٹ آئی ڈونٹ نو ہاؤ، کیسے کروں. تو وہ جو کیسے کا جواب پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دیا گیا ہے. مطلب ہماری پوری زندگی اس کے لیے کامل رہنمائی، اس کے لیے کامل اسوہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ زندگی کے انفرادی گوشے ہوں یا اجتماعی گوشے. تو اہدنا الصراط المستقیم، دکھا ہمیں سیدھا راستہ. صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کا جن پر تیرا غضب ہوا اور نہ ہی گمراہوں کا. منعم علیہم لوگ کون ہیں؟ قرآن حکیم نے ان کو بیان کیا ہے. اصل بات تو یہ ہے کہ یعنی ضمناً ایک دو باتیں بس ہم کر کے بات کو مکمل کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق انسان کو حق کی لڑی میں پروتا ہے. یعنی اگر ہم سچ پر ہونا چاہتے ہیں، الحق والے جو روایت ہے اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں، تو ہمارا رخ اللہ کی طرف ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی طرف ہمارا رخ ہو نہیں سکتا جب تک ہم رسولوں کی پیروی میں نہ آئیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رخ کرنے کے لیے جو ضابطہ انسانوں کے سامنے آتا ہے وہ رسولوں کے علاوہ کسی اور سورس سے آ ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے نا؟ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بیان فرمایا نا، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. یہ انبیاء میں سے ہیں، صدیقین میں سے ہیں، شہداء میں سے ہیں، صالحین میں سے ہیں. مطلب یہ ہیں حسن اولئک رفیقا، کیا ہی لوگ، کیا ہی خوب لوگ ہیں یہ رفاقت کے اعتبار سے، کیا ہی اچھے دوستی ہے یہ. تو اس روایت میں ہم آ جائیں نا، انبیاء کی پیروی میں صدیق بنے. کوئی راستہ بند ہے؟ کسی نے کو روکا ہوا ہے؟ آپ کو لاک اپ کیا ہوا ہے؟ شہید بنے، دین کے گواہ بنے، شہادت پائے میدان میں نکل کر.
مطلب کوئی دروازہ بند ہے. اللہ کی راہ میں دین کے نمائندے بن جائیں, صالحین بن جائیں, خیر خواہ بن جائیں, اللہ تعالیٰ کے دین کے لوگوں کے بنے, یہ دروازے کھلے, آگے سے آگے بڑھیں. تو منعم علیہم کون لوگ ہیں؟ جن کا رخ اللہ کی جانب ہے رسولوں کی پیروی کرتے ہوئے. اور آج منعم علیہم کون لوگ ہیں؟ جو اللہ کی طرف رخ کیے ہوئے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے. باقی تمام شریعتیں عملاً اور اپنے جو بھی ٹیکسٹ ہے اس سارے کے اعتبار سے منسوخ ہیں, اور صرف ایک سورس ہدایت کا باقی ہے, وہ کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی کتاب و سنت. اور نہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غضب ہوا, اور نہ ان کا جو گمراہ ہوئے. تو یہ کون لوگ ہیں؟ آپ نوٹ کیجئے, قرآن مجید ہمیں یعنی پہلی مکمل نازل ہونے والی سورت میں ہی الرٹ کر رہا ہے 2 قوموں سے, 2 گروہ ایسے ہیں جن سے ہمیں اللہ تعالیٰ پہلی صفحہ کھولتے ہی وہاں الرٹ کر رہے ہیں ہمیں. پھر سورہ بقرہ کے آغاز میں ہمیں 10 رکوع مل جاتے ہیں جن میں ہمیں ان کی ساری کارستانیاں بیان کی ہیں, ان کی شرارتیں بیان کی ہیں. کون لوگ ہیں یہ؟ مغضوب علیہم قرآن مجید سے بھی ہمارے سامنے آتا ہے فباؤ بغضب من اللہ. یہ کون لوگ ہیں؟ یہودی. مسند احمد کی روایت میں تو واضح طور پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مغضوب علیہم سے مراد وہ لوگ ہیں جن کو تم یہودی کہتے ہو, جو اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں, یہودی وہ لوگ ہیں. تو مغضوب علیہم ہیں یہ لوگ. اور آج کا پورا نظام, عالمی نظام, یہ یونیورسلزم, یونیورسلائزیشن کی طرف جو جا رہے ہیں نا, ٹھیک ہے, مطلب کائناتیت جو ہے نا, یہ پوری کائنات پہ ایک آرڈر چلے, ٹھیک ہے. اس کے لیے جو پیچھے سب سے بیٹھی ہوئی قوم ہے وہ کون ہے؟ یہودی ہے نا. تل ابیب میں بیٹھے ہیں, واشنگٹن بیٹھے ہیں, اور پتہ نہیں ایران بیٹھے ہیں, جہاں جہاں بھی بیٹھے ہیں, اور بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں؟ مطلب اس سارے عالمی نظام کو پوری طرح ان کی جکڑ بندی میں آ تو چکا ہے, بس اب وہ متحرک ہو کے عملاً سامنے آ کے ننگے ہو کے اس کا اعلان کرنے والے ہیں. ہے تو ان کے ہاتھوں میں. اقبال نے کہا نا فرنگ کی رگے جا پنجہ یہود میں, تو ان کی لائف لائن جو ہے ساری کی ساری فرنگ کی, ویسٹ کی, وہ یہودیوں کے پاس ہے. چند خاندان ہیں جو پوری دنیا کو کنٹرول کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے پہلی سورت میں ہی ہمیں آگاہ کر دیا ہے کہ کن لوگوں سے بچ کے رہنا ہے. یہودیوں سے, ان کی سازشوں سے آگاہ رہنا ہے, ان کی. اچھا, میں جو کہنا چاہ رہا ہوں وہ کیا بات ہے پھر؟ موجودہ عالمی تہذیب یہودیوں کے شرارتی ذہن کا نتیجہ ہے, نصرانیوں کے شرارتی ذہن کا نتیجہ ہے. چنانچہ اس موجودہ عالمی تہذیب کے جتنے بھی ایکسپریشنز, جتنے بھی مظاہر ہیں, ان سے بچنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کرنا ہے. یعنی اگر ہم مومن ہیں تو ہمیں اس تہذیب کا رد کرنا ہے, اپنے قول سے, اپنی فکر سے, اپنے عمل سے, ہر لحظہ ہمیں اس کی مخالفت کرنی ہے. غیر المغضوب ہے ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پہ تیرا غضب ہوا. اور یہ ساری پیومنٹ, یہ سارا راستہ جو ہموار کیا اس عالمی نظام, کس نے کیا ہے؟ یہودیوں نے کیا ہے. وَلَضَّالِّينَ, اور نہ ان کا جو گمراہ ہوئے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان جو بھی یعنی شریر لوگ ہیں, انبیاء کو قتل کرنے والے, اللہ کی آیات کو جھٹلانے والے, ان کے ہاتھوں جو اس وقت دنیا چلی گئی ہے اور نکل جائے گی, چھن جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. ایمان والے ذرا سی کوشش کریں, آگے بڑھیں, اٹھیں, تو اللہ تعالیٰ ان کو جیت دے دے گا. انتم الاعلون ان کنتم مومنین. تو اس سے پہلے جو انفرادی سطح پر تیاری اور آگے بڑھنا دعوت و تبلیغ کے مراحل میں, پھر اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے اس تمام دورانیے میں ہمیں جس قوم سے سب سے زیادہ الرٹ ہے, مشرکین سے بھی رہنا ہے, ان سے بھی جن سے سب سے زیادہ الرٹ رہنا ہے وہ یہ لوگ ہیں. اور ہمارے سامنے ان کی کارستانیاں, ان کی شرارتیں رہنی چاہیے تاکہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفا کا حق ادا کر سکیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی ہم نے باتیں سمجھنے کی کوشش کی ہے اس ضمن میں, سورۃ الفاتحہ کے ضمن میں, جو ان میں خیر ہے اللہ تعالیٰ اسے ہمارے دلوں میں اتار دے, ہمارے اعمال میں لے آئے, اور جو کوئی کمی بیشی رہ گئی اللہ تعالیٰ اسے ہمارے ذہنوں سے محف فرما دے. آمین یا رب العالمین. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. جزاکم اللہ خیر. احسن الجزاء.